बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दो चीज़ों का क्विकली ज़िक्र करना है और एक बड़ी दिलचस्प इस वीडियो में आपको एक बात बतानी है पंजाब में निगरान सेटअप के हवाले से। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले जो ताज़ा तरीन ख़बरें आ रही हैं वो ज़रा आपके साथ शेयर कर दूँ। और वो ये कि कराची हैदराबाद डिवीज़न और जो सिंध के बाज़ अज़ला हैं वहाँ पर बल्दियाती इंतखाब हुआ और उस बल्दियाती इंतखाब में हमने देखा कि कुछ जो अहम उम्मीदवार हैं वो हार गए हैं। जैसे कि दावा किया जा रहा है कि खुर्रम शेर ज़मान साहब, जो कि एक मुमकिना मेयर के उम्मीदवार थे, वो अपनी जो नशस्त है वो हार गए हैं। इसके अलावा हमने हैदराबाद में देखा कि वहाँ पर बॉयकॉट के बावजूद MQM पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे उनको वोट पड़े हैं। तो MQM ये क्लेम कर रही है कि देखें, लोग अभी भी जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जो बॉयकॉट उन्होंने किया है बकौल MQM के, उसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने जो इसमें ना जाकर, यानी कम टर्न आउट जो है, वो इस बात का सबूत है कि MQM पाकिस्तान का जो बॉयकॉट था और जो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इस इंतखाब को, बल्दियाती इंतखाब को नहीं मानते, वो दुरुस्त साबित हुआ और ये सही अवामी इंतखाब नहीं है। तो ये MQM का मौक़िफ़ रहा। हमने देखा कि कराची में बाज़ जो हैं वो मकामात पर कुछ कशीदगी देखी गई और बाज़ जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर हमने देखा कि कुछ बदनज़मी भी हुई। बहुत देर से पोलिंग का आगाज़ हुआ। न्यू कराची से इत्तलात आई कि जी वहाँ पर तकरीबन कोई 3-4 घंटे आप तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो जाके पोलिंग का आगाज़ हुआ। कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर कुछ टाइम इजाफी जो है वो दिया गया। बहरहाल नताइज आने का जो सिलसिला है वो जारी रहा और अभी यानी ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसने बाजी जो है वो मार ली है, क्योंकि अभी सारे नताइज आ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और आपकी जो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, इन्हीं में मुकाबला रहा। तो अब देखना यह है कि कौन जो है वो इसकी मेयरशिप लेता है। बहरहाल अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पंजाब की वज़ारत आला से मुतालिक, यानी कि जो निगरान सेटअप आने जा रहा है उस सिलसिले में। एक तो जो डेवलपमेंट हुई वो ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं, वो ज़मान पार्क गए, इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की और जो मुमकिना आगे जो निगरान सेटअप आने वाला है, क्योंकि मुशावरत करनी थी उन्होंने, ज़ाहिर है कुछ नाम लेने थे और वो नाम जो है उसके बाद गवर्नर को भिजवाएंगे, फिर उस पर मुशावरत होगी और हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो उनको जो है ना उनसे वो मुशावरत होगी, नाम शेयर होंगे और फिर किसी एक नाम के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया जाएगा। अगर ये इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता तो फिर ये मामला जो है पार्लिमानी जो कमेटी कहलाती है उसको चला जाएगा और अगर वहाँ से भी कोई नाम अप्रूव नहीं होता तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। तो ये बहरहाल स्टेप वाइज जो है चीज़ें होनी है। बस आपको मैं ज़रा ये बताऊँ कि जो दिलचस्प बात ये है कि जो नाम सामने आए हैं इस वक्त पीपल्स माफ़ कीजिएगा इस वक्त तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से, वो बड़े दिलचस्प जो हैं वो नाम हैं। एक तो अहमद नवाज़ सुखेरा साहब हैं। जो दूसरा नाम सामने आया वो नसीर अहमद खान साहब का आया वज़ारत आला के लिए, निगरान सेटअप के लिए। और तीसरा नाम जो सबसे दिलचस्प है ना, वो है तीसरा नाम और वो है नासिर सईद खोसा साहब का। अच्छा, पहली बात तो ये आपने भी नोट किया होगा कि जब वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पहुँचे ज़मान पार्क, उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो बाहर आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक छोटी सी मीडिया टॉक की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो नाम फाइनल हुए, जो कि उन्होंने कहा कि ये हमें तहरीक इंसाफ ने जो है वो नाम दिए, इमरान खान साहब ने नाम दिए, तो ये नाम जो है अब हम जो है इनको अप्रूव कर रहे हैं, यानी तजवीज़ कर रहे हैं। तो ये साबित हो रहा था कि ये नाम जो है वो परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो नहीं दिए। उसका रीज़न ये है कि 2 दफ़ा उन्होंने ये 3 नाम पढ़कर सुनाए और दोनों दफ़ा उनके साथ जो साहब खड़े थे उन्होंने नाम वो पढ़े तो परवेज़ इलाही साहब ने दोहराए, यानी उनको ख़ुद भी ये नाम जो है वो याद नहीं थे, मालूम नहीं थे। तो ये तो कन्फर्म हो गया ये तहरीक इंसाफ ने ही नाम दिए हैं। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ ने जो ये 2 नाम दिए, मैंने आपको बताया अहमद नवाज़ सुखेरा और नसीर अहमद खान, चलें यहाँ तक तो ठीक है। जो तीसरा नाम है ना वो बड़ा दिलचस्प है। अब तीसरा नाम है नासिर सईद खोसा साहब का, और ये नाम इसलिए दिलचस्प है कि ये नाम इससे पहले भी सामने आ चुका है। अब जब मैं आपको ये कहूँगा कि कैसे, कहाँ, तो आपको बड़ा मतलब सुन के जो है वो ये समझ लें कि एक शौक भी लगेगा कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो ये नाम पहली दफ़ा नहीं दे रही है। जी हाँ, ये नाम इससे पहले ज़रा मैं आपको बताऊं कब नाम सामने आया था। पहले बताऊं कि ये जो नासिर सईद खोसा साहब हैं ये साबिक़ DC लाहौर भी रह चुके हैं। ये तकरीबन कोई 1998 के ज़माने की बात है और बतौर DMG ऑफिसर इनकी जो ज़्यादातर पोस्टिंग रही है वो पंजाब में ही रही है। और इन पर एक इल्ज़ाम लगा था और वो इन पर ये इल्ज़ाम लगता रहा
کہ جی یہ شریف خاندان کے بہت قریب ہیں. اب یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے بات کہ یہ الزام ان پر لگتا رہا کہ جی وہ شریف خاندان کے جو ہیں وہ بہت قریب ہیں, اور یہ نام اس سے پہلے جو سامنے آیا تھا نا وہ آیا تھا 2018 مئی کے مہینے میں, 25 مئی 2018, معاف کیجیے گا 28 مئی 2018. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ جو ایک نام تھا یہ بیسیکلی فائنل ہوا تھا شہباز شریف صاحب اور اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے میاں محمود رشید صاحب, ان کے درمیان انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی تھی. اور اس پریس کانفرنس میں آپ چاہیں تو جا کے یوٹیوب اور گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس نام پر اتفاق رائے کیا تھا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اچھا جی, تحریک انصاف کی جانب سے یہ نام جو ہے یہ تجویز کیا گیا تھا, اور میاں محمود رشید کی یہ پریس کانفرنس جس میں ساتھ میں شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ پڑی ہوئی ہے, آپ جائیں اور جا کر یہ پریس کانفرنس بھی دیکھیں. بلکہ اگر آپ شہباز شریف صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں تو وہاں پر بھی اس ڈیٹ کو آپ سرچ کریں تو 28 مئی 2018 پر جا کر آپ دیکھیں گے کہ ان کا یہ کلپ جو ہے انہوں نے خود شیئر کیا ہے, اور بڑا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہم نے اس نام کے اوپر اتفاق رائے کر لیا ہے. اور اس میں جو کلپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں محمود رشید بھی اعلان کر رہے ہیں بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یک جان دو قالب, اور بہت ہی پیار محبت کے ساتھ بیٹھ کے یہ نام جو ہے اناؤنس کر دیا گیا اور اس پر اتفاق رائے ہو گیا. اچھا جی, اب تحریک انصاف نے یہ نام تجویز کیا, ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب نے یا جو نون لیگ اس وقت تھی اس نے اس نام کو قبول کر لیا, اتفاق رائے ہو گیا کہ اوکے جی فائن, اب یہ جو ہیں نگران سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ ہونے جا رہے ہیں. لیکن ٹھیک 2 دن کے بعد, ٹھیک ہے, 2 دن کے بعد جو ہے وہ بالکل کایا پلٹ جاتی ہے, اور اچانک عمران خان صاحب جن کے لیے مشہور ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, انہوں نے یو ٹرن لے لیا. اچھا جی, اب یو ٹرن کیا لیا کہ یہ نام انہوں نے کہا جی ہم یہ واپس لے رہے ہیں. خود ہی دیا تھا تحریک انصاف نے نام 2018 28 مئی. میں جو کہہ رہا ہوں جا کے سی ایم پنجاب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے شہباز شریف صاحب کا, آپ جائیں اس پہ چیک کریں, یہ ڈیٹ لکھیں, آپ کو مل جائے گا کہ میاں محمود رشید صاحب اور شہباز شریف صاحب اس کلپ پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے خود شیئر کیا, اس پہ بیٹھے ہیں اور وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ نام تجویز کیا. اتفاق ہو گیا ہے اس نام پہ, اتفاق ہو گیا ہے کہ اب یہ سی ایم پنجاب ہوں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر. لیکن 2 دن کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ نام واپس لے لیتے ہیں تجویز کردہ کہ نہیں جی ہم نے ان کو نہیں بنانا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے, اور اس پر مصر تھے شہباز شریف صاحب کے ہمیں ان کو بنانا ہے, اور نام تحریک انصاف نے واپس لے لیا. اب وہ نام واپس کیوں لیا, اس کا ریزن یہ دیا گیا اس وقت کہ جی کیونکہ یہ جو ناصر سعید کھوسہ صاحب ہیں یہ شریف خاندان کے بہت قریب ہیں, اور ان کی جو قربت کی وجوہات ہیں اس میں بہت سارے معاملات ہیں. ایک اور جو اہم معاملہ وہ یہ کہ 1998 میں جب رائیون روڈ جو ہے وہ جو ڈبل روڈ بنی تھی تو اس میں جو ایک کیس ہوا تھا, اس کیس میں یہ نیب میں پیش بھی ہو چکے ہیں. یہ اس وقت تحریک انصاف کے جو رہنما تھے جن میں فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں, انہوں نے بھی یعنی 2 دن کے بعد وہ بھی اپنی جو ہے نا وہ صفائیاں دے رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے یہ نام اس لیے واپس لیا ہے کہ یہ تو نیب میں پیش ہو چکے ہیں, ان کا نام تو متنازع ہے. دیا تحریک انصاف نے 2 دن کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ہمیں جو ہے وہ پبلک کی طرف سے بڑا بیک لیش آیا اور بہت ہی اس پہ جو ہے نا وہ ہمیں مطلب یعنی تنقید کا سامنا کرنا پڑا, مخالفت ہوئی, تو اس لیے ہم یہ نام واپس لے رہے ہیں, اور ہم تو اپنے عوام اپنے کارکنوں کی بات سنتے ہیں. تو تجویز کرنے سے پہلے سوچا سمجھا نہیں گیا, لیکن 2 دن کے بعد جب نام اتفاق کے رائے سے منظور ہو گیا, یعنی کہ کنفرم ہو گیا کہ بھائی یہ ہوں گے اب نگران سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ, تب وہ نام جو ہے وہ واپس لے لیا گیا. اور ریزن کیا دیا گیا کہ جی یہ تو شریف خاندان کے قریب ہیں, ان کی تو قربتیں ہیں, اور یہ میاں محمود رشید صاحب نے اس وقت کہا کہ یہ خود کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہ بھائی یہ تو میرے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں, تو اتنے قریب ہیں ان کے, اور پلس یہ کہ رائیون روڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر یہ نیب میں بھی پیش ہو چکے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی پیش ہو چکے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ان پر الزام لگا, اور پھر ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نے یہ نام واپس لے لیا. تو اس کے بعد پھر جہاں تک مجھے یاد ہے میرے خیال ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا نگران سیٹ اپ میں. لیکن یہ نام جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں آیا, 2018 میں بھی یہ نام آ چکا ہے, اور ٹھیک 2 دن کے بعد جو ہے یہ نام واپس لے لیا گیا تھا تجویز کردہ, جو کہ پی ٹی آئی کا تجویز کرتا تھا. اور اب ایک بار پھر 2023 میں ہم بیٹھے ہیں اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ یعنی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے لیے یہ نام پھر سامنے آیا ہے. تو حیرانی بھی ہو رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوا ایسا کہ ناصر سعید کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کو کلین چٹ مل گئی. کیا ہوا کہ آپ نے وہ نام جو ہے جو 2018 میں دینے کے بعد خود واپس لیا تھا, ایک بار پھر آپ 2023 پہ وہی نام دے رہے ہیں
تو کیا اس بار کیا لوگوں کا جو ہے وہ کوئی غم و غصہ سامنے نہیں آیا؟ کیا تحریک انصاف کہیں پھر یہ نام جو ہے تجویز کرنے کے بعد ان کا نام واپس تو نہیں لے لے گی؟ یہ بڑی اس وقت حیران کن بات ہے. آپ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ جائیں, کچھ بھی نہ کریں, جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا کہ گوگل کر لو, تو آپ بھی جائیں گوگل کریں, اور جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ آپ جا کے نکال سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب کا جو اس وقت کا بیان ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا, اور یہ جو میں نے آپ کو کلپ بتایا یہ بھی اویلیبل ہے. آپ سی ایم پنجاب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے شہباز شریف صاحب کا, اس کو جا کے چیک کریں اور یہ ڈیٹ لکھیں 28 مئی 2018, تو آپ کو یہ کلپ میں مل جائے گا جس میں میاں محمود الرشید اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے باقاعدہ بڑے ایک اچھے سے ماحول کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ نام جو ہے وہ اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے. اور ٹھیک 2 دن کے بعد تحریک انصاف جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ نام واپس لے لیتے ہیں. جو ان پہ الزام لگا اس وقت کہ جی یہ کیونکہ شریف خاندان کے قریب ہیں کیس میں پیش ہوئے ہیں, اور یہ بھی کلپ جو ہے پڑا ہے, اگر آپ جائیں تو یہ بھی آپ ٹویٹر پہ معاف کیجیے گا اس پہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں یا ڈیلی موشن پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مجھے یاد ہے اگر آپ دیکھیں ارشد شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, ارشد شریف صاحب کا بیپر ہے ARY پہ جو دے رہے ہیں, اور اس وقت کے جو بیورو چیف تھے عارف حمید بھٹی صاحب وہ جو ہیں وہ بیپر دے رہے تھے جس میں وہ یہی بتا رہے تھے کہ جی یہ ان کے اوپر الزامات لگے ہیں اور شریف خاندان سے جو ہے یہ قریب ہیں, اور انہوں نے جو وہ تھی تفتیش کے جو کچھ معاملات تھے وہ بھی جو ہیں وہ ملزمان سے شیئر کیے تھے, بلا بلا بلا, بڑے کچھ مطلب نہیں کہ وہ ڈیٹیلڈ بیپر ہے, وہ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. دین اگین حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک نام, یہ نام جو ہے جو ناصر سعید کھوسہ صاحب کا ہے, یہ پہلے بھی آ چکا ہے. تحریک انصاف نے تجویز کیا, 2 دن بعد واپس لے لیا, اور کہ جی عوامی رد عمل بڑا سخت آیا, اور اب 2023 میں ہم بیٹھے ہیں تو ایک بار پھر جو ہے وہ نام دے رہے ہیں. تو یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. آئی ڈونٹ نو اس درمیان میں جو ہے وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس کے لیے آپ اگر کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں, بتانا چاہیں, تو اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں دے سکتے ہیں. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.